کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان نیلم ارشد، اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے ایسٹر کا خصوصی پروگرام۔ ناظرین، اگر اقلیتوں کی بات کی جائے پاکستان میں، تو پاکستان میں اقلیتیں پوری آبادی کا تقریباً 3% ہیں، اور اس 3% میں نہ صرف مسیحی برادری بلکہ ہندو، سکھ اور دیگر مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان مائنورٹیز کو تمام قسم کی جو مذہبی، معاشی اور معاشرتی آزادی ہے جو کہ آئین پاکستان نے دی ہے۔ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار شایان شان طریقے سے منا رہی ہے۔ انتہائی مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کو منایا جا رہا ہے۔ اسی پروگرام کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ گیسٹ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ ایسٹر آخر ہے کیا، اس عید کو کس طرح سے مناتے ہیں اور اس عید کا پس منظر کیا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے جو مہمان خصوصی ہیں ان سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے فادر سرفراز سائمن، یہ ایک چرچ ہیں پنڈی کے، وہاں پر تمام کی تمام جو سروسز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اوور آل اگر بات کی جائے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں ان کو اسی سروس میں۔ ان سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نینسی عمران جو ہیں وہ ایک ببلیکل اسکول میں ٹیچنگ سیکھتی رہی ہیں۔ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کا اگر پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ خود بھی ٹیچر ہیں۔ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ سوالات جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ببلیکل اسکول سے جو ٹریننگ حاصل کی وہ کس طرح سے معاون ہے ان کے لیے عام زندگی میں۔ پروگرام میں تیسرا جو مہمان ہے ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر استشنا گل۔ پاسٹر استشنا گل، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا۔ یہ میاں والی سے اسپیشل ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئی ہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاسٹر ہونا کس طرح سے مختلف ہے ایک میل کی نسبت، اور کس طرح سے یہ اپنی سروسز جو ہیں مائنورٹی کے لیے انجام دے رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ تمام مہمانان خصوصی کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے فادر سرفراز سے۔ فادر سرفراز بتائیے گا کیا کہیں گے ایسٹر کے حوالے سے۔ ایسٹر عید قیامت المسیح کا تہوار ہے، تمام جو مسیحی برادری ہے بڑے ہی شایان شان طریقے سے اس کو مناتی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح سے مناتے ہیں، اس عید کا پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ جو لفظ ایسٹر ہے یہ ویسٹرن ٹرمینالوجی ہے، اس کا بائبل مقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لفظ ایسٹر کا مطلب ہے اسپرنگ، بہار، اور یہ بہار کے موسم میں ایک فیسٹیول منایا جاتا تھا۔ جب 4 صدی میں کانسٹنٹائن دی گریٹ نے کرسچینٹی کو متعارف کرا یورپ میں، اور جب یہ کرسچن ہو گئے تو اس وقت بھی انہوں نے اس عید کے نام ایسٹر ہی رکھا، حالانکہ ببلیکلی اس عید کا نام ہے پاسکا، جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے، گریک عید پاسکا، گریک، اور جو اس کی یہی صحیح ٹرمینالوجی ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پاس اوور جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور پاس اوور کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تو اس کا مطلب ہے گزر جانا، عبور کرنا۔ تو اس سینس میں ہم یہ ایسٹر مناتے ہیں یا عید قیامت المسیح مناتے ہیں، کیونکہ عید قیامت المسیح اور عید فصح جو کہ یہودیوں کی عید ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کے عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک کتاب ہے خروج کی کتاب، اور اس کے 12 باب میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے تو خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا، اور جب وہ آزاد ہونے لگے تھے تو اس آخری رات جو وہ مصر میں تھے تو خدا نے ان کو کہا تھا ایک برا لو اور ذبح کرو، اور اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکٹوں پر لگاؤ، اور اس کے بعد اس دوسرے لوازمات بتائے کہ اس کو کھانا کیسا ہے، کن چیزوں کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اسی رات مصر کو چھوڑا اور خدا کے بتائے ہوئے وعدہ کی سرزمین جو ان کو بتائے گی اس طرف سفر کیا۔ تو یہ ہے پاس اوور کہ وہ گزرے غلامی سے آزادی کی طرف۔ اسی طرح یسوع المسیح جب عید فصح کے موقع پر اپنے رسولوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جن کو ہم آخری کھانا بھی بولتے ہیں، اس کے بعد آپ پکڑے گئے
اور اس کے بعد آپ مصلوب ہوئے اور مصلوب ہونے کے بعد تیسرے دن آپ جی اٹھے. تو جس طرح یہودی جو تھے وہ مصر کی غلامی سے نکل کر وعدہ کی سرزمین آزادی کی میں، اسی طرح یسوع المسیح موت پر فتح پا کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی عبور کرتے ہیں. اور موت پر جب فتح پا کر وہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہم جو مسیحی ہیں ہمیں بھی ابلیس اور گناہ اور ابدی موت سے رہائی دے کر خلاصی نجات دیتے ہیں. یعنی ہم بھی اس جو عارضی دنیا ہے اس سے گزر کر دوسری دنیا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا، اسی کو شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے تمام مسیحی برادری کی جانب سے. ایسٹر کیا ہے، اسے کس طرح سے منایا جاتا ہے، اس عید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو پوچھتے ہیں کہ ایسٹر تو آ گیا، ایسٹر سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے؟ روزے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر 40 روز کے، وہ جو تمام کا تمام ٹائم ہے وہ کس طرح سے گزارتے ہیں اور یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ جی پاسٹر استشنا گیلا آپ بتائیے گا. جی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسٹر جو ہے یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے سٹارٹنگ کے اندر ہی جو ہے ایش وینسڈے ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ چرچز کے اندر منایا جاتا ہے، چاہے وہ پینتیکوسٹل ہوں چاہے وہ کیتھولک ہوں، لیکن اس کے اندر وینسڈے کو جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور تبھی وہاں سے ہی جو ہے ہمارا جو ایسٹر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ دن 40 جو ہے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنے جب روزوں میں آتے ہیں تو جب ہمارے روزہ جو رکھنے کا مین ایکچولی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور بھوکا رہنا ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے. ایکچولی ہمیں اس خدا کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے اس ٹائم میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. اور روزے کی بائبل کے مطابق کوئی ایسی لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ صبح کا رکھنا ہے اور شام میں کھولنا ہے اور شام میں رکھنا ہے اور صبح کا ہی رکھنا ہے. اور اکثر اوقات لوگ مجھ سے، کیونکہ بینگ اے گرل جب میں فیملیز کے اندر جاتی ہوں بینگ اے پاسٹر، تو مجھے بہت سے لوگ بہت سی ایسی فیملیز میں بھی جانا ہوتا ہے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چولہے پہ بھونی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی بہت زیادہ تاثر دیا جاتا ہے، باقی آپ سب کچھ کھا لیتے ہیں. سو میں بتانا چاہوں گی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ گو کہ ہمارا دیٹ ٹائم کنیکٹ ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم دعا میں زیادہ ٹھہرتے ہیں، اپنا وقت بائبل اسٹڈی میں زیادہ گزارتے ہیں. لیکن اس حالت میں دیکھیں میں نے اس چیز کو بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے. سو اس کی قدرت کو جب ہم اپنے اندر فیل کریں گے، جب لیں گے، تو تبھی ہمارے روزے کا جو بیسک مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ پورا ہوگا. ورنہ ہمارے وہ 40 دن لائک دکھ میں گزارنا اور روتے رہنا اور سوگ منانا، اس کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس نجات دہندہ کو پورے طور سے اپنی زندگی کے اندر نہ لیں. اگر وہ نجات دہندہ ہماری زندگی کے اندر پورے طور سے نہیں ہوگا، سو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بے پھل ہیں اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کام کے لیے. لیکن اگر ہم پورے دل سے اس کی حضوری میں آتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس آتے ہیں اور ہم یہی جانتے ہیں کہ واحد وہ خدا ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی اور پھر وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر عید قیامت المسیح کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا ایک الگ سا مزہ ہوگا، ایک الگ انجوائمنٹ ہوگی، کیونکہ ہم اسے پورے طور سے اپنے اندر لیتے ہیں. بالکل جی. 40 روزے رکھے جاتے ہیں ایسٹر سے پہلے باقاعدہ طور پر، اور ان روزے رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھوک کاٹنی ہے، باقاعدہ اس کے مقاصد ہیں جو کہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، جو کہ آپ کو تسلی دینا سکھاتا ہے، جو کہ دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے. نینسی کی جانب بڑھتے ہیں، نینسی سے پوچھتے ہیں. نینسی، آپ نے تقریباً 8 سال کی آپ کی ٹیچنگ ہے، آپ نے ببلیکل اسکول سے سیکھا، کیا کیا سیکھا آپ نے اور کس طرح سے آپ اس کو اپنی گھریلو زندگی میں امپلیمنٹ کر رہی ہیں؟ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اس عید کے بارے میں، عید قیامت المسیح کے بارے میں، تو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا کرسچینٹی کی، مسیحیت کی یہ بنیاد ہے اور اس بنیاد پہ کرسچینٹی کھڑی ہے. اور جس ادارے سے میں نے سیکھا اور جہاں سے میں نے تعلیم کو حاصل کیا، جب ہم اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب ہم سیکھتے ہیں، اس بنیاد کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی زیادہ ہمیں لائک وی انڈرسٹینڈ آور سیلف، ہم اپنے آپ کو زیادہ اور جان جاتے ہیں. مسیحت کیا ہے، مسیح کون ہے اور کیوں آیا. جو ایسٹر ہے اس کی سیلیبریشن اسی لیے ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، بالکل، اور اس کے جی اٹھنے کی عید کو ہم مناتے ہیں. اور اس چیز کو پھر سکھانا، پہلے خود سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا، تو ایک تبدیلی، ایک ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ فیملیز کے اندر،
گھرانوں کے اندر وہ اس کو لے کر آتا ہے. کیونکہ ہم اگر اس عید کو دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ایک عید ہم مناتے ہیں جس کو ہم پیدائش، جس کا کرسمس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یسوع مسیح آئے ہی اسی لیے تھے، وہ اسی مقصد کے لیے آئے کہ لوگوں کو، ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ آزادی اور رہائی کی، اور آزادی اور رہائی کا پیغام جب آج بھی لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ان کی زندگیاں آزاد ہوتی ہیں اور وہ رہا ہوتے ہیں. بالکل، بہت اچھا پیغام دیا نینسی نے کہ کس طرح سے ببلیکل ٹیچنگ کو گھر میں بھی، اپنی گھریلو زندگی میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. فادر سرفراز سے پوچھیں گے. فادر سرفراز، جو ببلیکل ٹیچنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول اس طرح کے پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ابھی ان کا جو رجحان ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو اس طرح کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی ینگ جنریشن کو؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ رجحان بڑھ رہا ہے گریجولی. جیسے کہ پاسٹر صاحب ینگ ہیں بیٹھے میرے ساتھ جو بیٹھے، یہ بھی ببلیکل اسکول میں ایک کرسچن اسٹڈی سینٹر ہے. اس کے لاہور میں، اسلام آباد اور اپنا کراچی میں بہت بڑی بڑی سیمنریز ہیں جہاں پر نوجوان ہی جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ٹین ایج کے لوگوں کو داخل کیا. کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ رجحان جو وہ بڑھ رہا ہے، پہلے بہت کم تھا. پہلے بہت کم تھا، اور اس میں تھینک ٹو سوشل میڈیا وہ بھی، اور پرنٹ میڈیا بھی کافی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے رسائل ہیں جن میں مسیحی مواد ہے. اس کے علاوہ لیکن پھر بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ضرورت ابھی بھی ہے. بالکل. اور ابھی بھی نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مبارک ہے وہ جو جوانی میں خدا کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع المسیح بھی جوان ہی تھے جب آپ نے اپنی منادی کا آغاز کیا تھا. اور یسوع المسیح نے اپنی منادی کا آغاز میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا وہ بھی نوجوان ہی تھے. تو جب تک نوجوان مذہب میں نہیں آتے، دین میں نہیں آتے، سیکھتے، آگے نہیں بڑھتے، اس وقت تک جو ہے مسیحیت کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. بالکل جی. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر چرچز خود کے طور پر بھی آبویسلی کرواتے بھی ہیں، لیکن آگے بھی ان فیوچر اگر ان چیزوں کو مزید کروایا جائے، چھوٹے چھوٹے سیمینارز منعقد کروائے جائیں، تو یقیناً جو ینگ جنریشن ہے اس کو بھی کافی زیادہ شعور حاصل ہوگا. آپ سے بات کریں گے استشنا، بتائیے گا ایک خاتون ہونے کے ناطے کس طرح سے مشکل ہے پاسٹر بننا، کیونکہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ اس پیشے میں ہیں، لیکن وہی بات جس طرح فادر جی نے کہا کہ سلولی گریجولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو کتنا مشکل رہا آپ کے لیے؟ اٹس ٹو ڈیفیکلٹ کہ جب آپ بہت ہی چھوٹی ایج میں نے اپنی خدمت کو سٹارٹ کیا، واز 11 ایئرز اولڈ، اور یہ بڑی چھوٹی ایج ہے کہ کوئی اپنے گھر سے باہر نکلے اور خدا کا کام کرے. پہلے آپ کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی، جب فیملی سپورٹ کرے تو باہر سے لوگ آپ پہ پوائنٹس اٹھاتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹس ویری ٹف. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا، تھینکس ٹو لارڈ کہ میری جو فیملی ہے مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی، اور اسٹل ابھی تک اگر میں آج اس مقام پر ہوں تو میں یہ اپنی فیملی کی جو ہے ساری دعائیں ہیں ان کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور بینگ اے گرل جب ہم گھر سے باہر اپنا پاؤں رکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو دیکھ کر سم ٹائمز بندہ اندر سے ڈر بھی جاتا ہے، لیکن پھر ایک اندر سے آواز جاگتی ہے کہ ڈر نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور نو ڈاؤٹ کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف. تو میری لائف میں ایسے کئی ایکسپیرینس ہوئے، کیونکہ میں نے کافی ٹائم اپنا اسلام آباد میں بھی گزارا، کیونکہ میں نے یہاں آئسن بائبل کالج سے سیمنری کی. تو ایک بڑے ہی عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، چاہے جو کچھ بھی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ ایک پاسٹر ہوں، لیڈی پاسٹر، اور اپنے چرچ کو جب لیڈ کر رہی ہوں، پاسٹر ان چارج آف میاں والی، تو بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہے لوگوں میں جانا اور انہیں بتانا. سم ٹائمز اس دور کے اندر لیڈیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا، لیکن بائبل کے مطابق جو ہے وہ لیڈیز بھی خادمہ ہیں، کیونکہ کلام نے کہا ہے. بالکل. اور مبارک ہیں وہ جو اس کے نام سے آتے ہیں، وہی جو ہے وہ مبارک ہے. ادروائز بڑے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے لوگ جا کر جگہوں پہ اپنے جو ہے وہ سٹالز لگا لیتے ہیں کہ وی آر پاسٹرز، وی آر لیڈرز، لیکن اندر سے نہیں ہوتے ہم. صحیح ہے جی. بڑے ہی فخر کی بات ہے یقینی طور پر آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی کہ انہوں نے ایک ایسی بیٹی کو جنم دیا جو کہ مسیح میں خدمت کر رہی ہیں، اور بڑے ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنا اس جو پاسٹرشپ ہے اس کا آغاز کیا. 11 سال کی عمر سے انہوں نے آغاز کیا، اور یقینی طور پر بڑے ہی فخر کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آگے بڑھیں گے، نینسی سے بات کریں گے. نینسی، پاکستان میں
ایسٹر، کرسمس، مختلف تہوار نہ صرف مسیحی برادری مناتی ہے، ہمارے ہندو کمیونٹی جو ہے اس طرح ہی ہولی کا تہوار، ہر تہوار منایا جاتا ہے. تو پاکستان میں جب ایسٹر مناتے ہو آپ، تو آپ خود کو کس طرح سے محسوس کرتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی جب یہ اسپیشل جب ایونٹس آتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں کیا گیا کہ ہم پر کوئی ریسٹرکشن ہے کسی طرح سے. ہمیں مکمل آزادی ہے، ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں ابھی کووڈ چل رہا ہے، ہاں اس کی ضرور ایس او پیز ہیں جو ہر چرچ کو فالو کرنے ہیں، اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے. کسی کے پاس چرچز ہیں، چرچ بلڈنگ ہے، کچھ ہیں جو اوپن ایریاز میں کرتے ہیں، گراؤنڈز میں کرتے ہیں، کچھ ہیں ہوم چرچز میں بھی عبادات کو کرتے ہیں. اور تینوں جگہوں پر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایون سیکورٹی پرووائڈ ہوتی ہے اور ہر طرح سے وی فیل سیکیور. اور یہ چیز جو ہے وہ قابل ستائش ہے حکومت کی جانب سے کہ نہ صرف کسی ایک تہوار پر، لیکن ہمیں دیکھے کہ ایوری سنڈے، ہر سنڈے جب بھی ہماری اسپیشل سروسز ہوتی ہیں، خصوصی دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ تمام کی تمام جو سیکیورٹی ہے ہر چرچ کے باہر نظر آتی ہے. اسی حوالے سے فادر سے بات کریں گے، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں اقلیت ہونے کے ناطے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر واقعی اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے؟ پہلے نمبر پہ تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ لفظ پر ہی اعتراض ہے اقلیت. میں اب پاکستان میں اقلیت نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے آئین پاکستان 1973 کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہمارے بنیادی حقوق کی بھی، اور ہمارے جس میں مذہبی پرچار یا مذہبی عبادات ہیں. تو جہاں تک مذہبی عبادات کا تعلق ہے تو وہ ہم اب پوری اہتمام کے ساتھ اس ملک میں منا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور گریجولی جیسے جیسے وقت گزرے گا انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. اور یہ اسی وقت ہوگا جب بین المذاہب اتحاد ہوگا، بین المذاہب مکالمہ. میں بین المذاہب مکالمے کا بھی ممبر ہوں، اور میں مختلف علماء کے ساتھ اور مفتیان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور بہت سی ایسی مس انڈرسٹینڈنگز تھی جو کہ دور ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے خوشگوار حیرت یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ مسیحیت اور اسلام جو ہے ان میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ مشترکہ ہیں. بہت کم، میرا خیال 10 سے 15% چیزیں مختلف ہیں. جیسے ہم ایک اللہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، ہم روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. اسلام میں جو ہے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہمارے مسیحیت میں متی کی انجیل 22 باب یسوع مسیح کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کر. دونوں مذاہب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کی بھی خدمت اللہ کی بھی کریں اور اپنے جیسے انسانوں کا بھی خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں جب ان چیزوں کو، جو مشترکہ چیزیں ہیں دونوں مذاہب میں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے گا، تو اس وقت پھر یہ اقلیت اور اکثریت کا کنسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس وقت ہم مکمل طور پر برابری ایک ہی پرچم تلے ایک ہو جائیں گے، اور ہم سب پاکستانی ہیں. بالکل جی، مذاہب کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو ہم سب بھی پاکستانی ہیں. کچھ بات کر لیں گے کووڈ کی. کووڈ-19 کی وجہ سے ہر تہوار جو ہے وہ تھوڑا کھٹاس میں پڑ رہا ہے، تو بات کریں گے اسی حوالے سے کہ اس دفعہ جو چرچز ہیں، جو خصوصی تقریبات ہیں، وہ پہلے کی طرح نہیں ہو رہی. تو اس پر جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان کا کیا کہنا ہے، آپ بتائیے گا. استشنا کیا کہیں گی؟ کووڈ بھی ہے تو ان لوگوں کے لیے کچھ میسج کووڈ کے حوالے سے کہ آپ ایسٹر بھی منائیں لیکن کووڈ کے ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں. یہ ضروری ہے کہ ہم ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ہم اگر خود رہیں گے تو ہم آگے سیلیبریشنز کریں گے، اگر ہم خود ہی نہیں ہوں گے تو سیلیبریشنز کیسی. تو ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ اگر کوئی لائیو میٹنگز چل رہی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس تہوار کو بھی اپنے گھر بیٹھ کے زوم پہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کچھ فیس بک پہ لائیو آ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. جو میرے پہلے سیگمنٹ کے مہمان گرامی ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گی. فادر سرفراز، بہت شکریہ آپ کا. نینسی، عمران، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی. اور پاسٹر استشنا گل کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی جو کہ آل دا وے میاں والی سے اسپیشل اس پروگرام میں شرکت کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا استشنا گل. ایسٹر کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ مزید مہمانوں سے جو کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مہمانوں سے.
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईस्टर का खसूसी प्रोग्राम चल रहा है। पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि ईस्टर है क्या, ईद क़यामतुल मसीह क्या है, इसे किस तरह से मनाते हैं। दूसरे हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मसीही लोगों से कि वो किस तरह से अपना जो काम है, जो खदमात हैं, वो मुल्क पाकिस्तान को भी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शमीम साहब, बहुत ही रीनाउंड सहाफ़ी हैं और एक अरसे से तकरीबन 12 साल हो गए इनका सहाफ़त से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब मेरे साथ रुत रुखसाना बैठी हुई हैं। रुत रुखसाना को बचपन से ही जो सोशल वर्क है उसका काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और पेशा वराना तौर पर ये तकरीबन 12 साल से इस पेशे से मुंसलिक है। इनकी दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं हनूक अरशद, एक यंग सिंगर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्लासिकल सिंगिंग से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव है और ये भी तकरीबन 10 साल से क्लासिकल सिंगिंग सीख भी रहे हैं और इन्होंने कुछ अपने जो क्रिश्चियन गॉस्पेल सॉन्ग्स हैं वो भी हाल में ही रिलीज किए हैं। तो इन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। इन तीनों मेहमानों के साथ साथ आप देख रहे हैं कुछ बच्चा पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है और बच्चे ईद बड़ी हो छोटी हो या कैसी भी हो, ईद तो बच्चों की होती है। तो इन बच्चों से भी बात करेंगे। एक जानिब बैठे हैं जुरेल गौरी, दूसरी जानिब मेरे साथ अनाया और अर्शिया बैठी हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। बड़े ही मजे के खूबसूरत चमचम कपड़े पहन कर आए हैं और अपनी ईद गुजार रहे हैं। रुख करेंगे शमीम साहब की तरफ और उनसे पूछेंगे कि कैसे अपनी सहाफत का आगाज किया। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बहुत बहुत ईस्टर मुबारक आपको, आपने ईस्टर वाले दिन हमारे लिए खसूसी वक्त निकाला। बताइएगा क्या कहेंगे, ईस्टर का मौका है, सहाफत में एक अरसे से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? थैंक यू नीलम, आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए जब आप फील्ड में काम करते हैं तो इट डजंट मैटर कि आप किस फिरके से बिलोंग करते हैं, आपकी शक्ल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। बिल्कुल। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आपका काम जो है उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें सामने आती रहती हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब जिस फेथ के साथ आप मुंसलिक हैं या जिसको फॉलो करते हैं वो आपके कामों से, आपकी हरकत से रिफ्लेक्ट होता रहता है। बिल्कुल। तो मैंने इस सहाफत में जब शुरू किया तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे अदारों की तरफ से वो फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फिर डिप्लोमेट और फिर मैंने पार्लियामेंट हाउस भी कवर किया और एक इसके साथ साथ काम कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो मेरा रिलीजन है वो कहीं सामने नहीं नजर आता। लेकिन जाहिर है बीइंग ए क्रिश्चियन जब आप काम कर रहे हैं तो आपको जो सराउंडिंग्स में जो इवेंट्स होते हैं उसको आपको उसी फेथ के हवाले से आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सम हो आपको लिखना भी पड़ता है, फिर जिस तरह से आपने बुलाया तो इस तरह से लोग जानते हैं, तो इस हवाले से वो फिर इनवाइट भी करते हैं। तो नथिंग पर्टिकुलर, लेकिन जाहिर है आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं पे वो छुप नहीं सकती। तो वैसे तो बीइंग ए पाकिस्तानी हम काम कर रहे हैं और फेथफुल हैं और हमारे कामों से चाहे कहीं पे भी चले जाएं, जैसे मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो उसमें हम पाकिस्तानी ही कंसीडर होते हैं। वहाँ पे रिलीजन बाद में आता वो बाद में आता है। बिल्कुल जी। डिप्लोमेट कॉरेस्पॉन्डेंट है एक अरसे से शमीम साहब जो हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ती इदारों के साथ वाबस्ता हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुत रुखसाना से। रुत रुखसाना का जब भी जिक्र होता है तो समाजी काम, माशरती काम, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा काम जो है वो इनका नज़र आता है और इस काम के साथ साथ अभी ये हाल ही में कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उन पर भी काम कर रही हैं। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से ये अपना ईस्टर मनाती हैं और ईस्टर के मौके पर क्या खसूसी काम जो है माशरती तौर पर ये लोगों के लिए करती हैं। रुत रुखसाना बताइएगा, क्या कहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा हमारी खुशियों में शामिल होते हैं और इसलिए पाकिस्तान टेलीविज़न का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक रियासती इदारा होने की हैसियत से हमारे गमों और हमारी खुशियों में हमेशा शामिल होते हैं, अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात के लिए। और आपने कहा कि एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से किस तरह से ये दिन मनाते हैं, तो पूरा साल ही समाजी खिदमत में गुजरता है और क्योंकि मुझे लगता है कि
बहुत सारे शोबों के बारे में कहा जाता ना कि ये जी बॉर्न पढ़ाने वाले हैं, बॉर्न टीचर हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम जो समाजी तौर पर समाज की खिदमत करने के लिए पैदा होते हैं, बदलाव लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, हम भी शायद पैदाइशी तौर पे इस तरह से होते हैं। इसलिए अक्सर जैसे आप ये भी इंट्रो में कह रही थी कि बहुत कुछ किया है, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ अचीव किया है। हालांकि लोग कहते हैं कि कम उम्र में काफी सारे काम किए हैं, लेकिन मुझे कोई भी काम लगता नहीं है, क्योंकि शायद मैं बनी इसलिए हूं, दिल से आप वो काम कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से खिलाड़ियों की आप मिसाल लीजिए, वो धूप गर्मी में जिसमें हम शक्ल बाहर नहीं निकालते, वो उसमें पूरी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनको फील नहीं हो रहा था, देखने वालों को फील हो रहा था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। बड़े ही अच्छे कॉज के लिए यकीनन रुखसाना जो है वो काम कर रही है, रुखसाना, और इनके काम को यकीनन अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हनूक की जाने पड़ते हैं, हनूक से पूछते हैं। हनूक, बड़े ही आप नौजवान हैं अभी, और गुलकारी, मौसीकारी शौक कैसे पैदा हुआ? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, इतने खूबसूरत दिन पे इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आप बात करी थी कि मैंने कैसे मुझे शौक पड़ा इन सब चीज़ों का, म्यूज़िक का। तो शौक तो मुझे बचपन ही से था, कह सकते हैं कि ये जो म्यूज़िक है ये मेरे ब्लड में है। बिल्कुल, ये जिक्र कर रहे थे कि ये अपने दादाजी से भी सीख रहे हैं, विलियम उस्ताद हैं इनके, जी बिल्कुल, मेरे टीचर पेशावर से बिलोंग करते हैं, उस्ताद विलियम अख्तर, तो उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ बचपन ही से, तो बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वाई गॉस्पेल सॉन्ग्स? आपने जब अपना करियर का स्टार्ट किया तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि 2 साल कब मेरे ख्याल में आपका जो क्रिसमस के सॉन्ग्स थे वो रिलीज हुए, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स जो कि इन्होंने गॉस्पेल सॉन्ग्स गाए। तो इसके अलावा भी कुछ करने का इरादा है या सिर्फ आपने मसीही मौसीकी को आगे लेके चलना है? नहीं, ऐसा नहीं है। गॉस्पेल तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं गॉस्पेल प्रॉपर कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर कोई कमर्शियल वाली साइड पे भी है, गॉस्पेल भी कर रहा है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये भी बुरी बात है, करना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये जी मसीही खिदमत के तौर पर ये गॉस्पेल सॉन्ग जो इन्होंने पहले अपने बाकायदा तौर पर जो काम है, जो अपने जो सॉन्ग्स रिलीज किए इनिशियली, इन्होंने वहीं से अपना आगाज किया। हनूक, बताइएगा कि एक होता है मौसीकार, मौसीकी का तो कोई मजहब नहीं होता, लेकिन समहाउ कभी ऐसा आपने महसूस किया फील्ड में, अपने आसपास जो कोलीग्स हैं उनके साथ, कि आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं और मैं फखर से उनको बताता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर जगह पे इनवाइट करते हैं, कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो वो जरूर मुझे याद करते हैं, बल्कि सराहते हैं मेरी काविशों को, खुश होते हैं मुझे सुनकर, दाद देते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है ये, और मुझे बहुत खुशी होती है उन सब के साथ बैठ के उठ के। जी, बड़ी खुशाइन बात है कि हर प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, मसीही कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान में बड़ी ही आज़ादी के साथ अपनी तमाम ईदें भी मनाती है, और ना सिर्फ ईदें बल्कि हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की यकीनन कदर करते हैं। शमीम महमूद साहब की तरफ बढ़ेंगे। शमीम साहब सहाफ़ी भी हैं, एक आजकल के सिनेरियो में जब कोविड चल रहा है तो उसमें आप फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे भी एक तरह से काम करें, फ्रंट वॉरियर्स में से एक हैं, तो क्या कहेंगे इस दफ़ा की ईद जो है वो बाकी ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से आप गुजार रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हो रही है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या जो गवर्नमेंट ने जो SOPs जो अनाउंस किए हैं तो लोगों को फॉलो करना चाहिए। इस दफ़ा भी वही हो रहा है कि चर्चेज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या डिस्टेंस मेंटेन करने की जो बात की है, तो उस हवाले से हमें मतलब जिस मुल्क में रहते हैं, और ये बाइबल का हुक्म भी है कि हुक्मरान जो है जहाँ पे आप रहते हैं उसकी सलामती की दुआ करो और उन कवानीन को फॉलो करो। तो ये ना सिर्फ ये कि बीइंग पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीजियसली भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फॉलो करना है। तो इस करंट सिचुएशन में तो फिर जाहिर है हमें अपने आप को थोड़ा सा SOPs को फॉलो करना है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो बताए हैं उसी तरीकाकार के मुताबिक चर्चेज में जाना है, या किस तरह से इबादत करनी है, या आप घरों में कर रहे हैं, ये आपने उसको मेंटेन करना है। बिल्कुल जी, चर्चेज में जाएं जरूर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भी बरकरार रखें। और ये देखा जा रहा है कि ईस्टर के मौके पर अभी मोस्टली जो है वो ऑनलाइन जो चर्चेज हैं उनका भी इनेकाद किया गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। आप ईस्टर ज़रूर मनाएं, लेकिन साथ साथ ख़ुसूसी दुआ में मुल्क पाकिस्तान को भी याद रखें और इस वबा के हवाले से भी ख़ुसूसी दुआ करें। रुखसाना, बताइएगा, एक ही वक्त में आप समाजी कारकुन भी हैं, आप
वकील भी हैं, वकालत के शोबे से भी आपका ताल्लुक है, आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं और मुस्तकबिल करीब में आप एक नफ्सियाती जो इदारा है वो भी बनाना चाह रही हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो उसके बारे में क्या कहेंगी, किस तरह से सब काम मैनेज कर रही हैं? जहाँ तक वकालत का ताल्लुक है तो वो तो मेरा प्रोफेशन है ना, वो तो ऑफ कोर्स उसको लेके चलना ही है। और मैंने पहले भी जिस तरह से कहा कि समाजी खिदमत करना एक जज्बा अंदर है, तो वो अब चाहे स्टडी कर रही थी या प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो तो साथ साथ चलता ही है। और मुझे लगता है कि हर इंसान की जो सोच होती है, अगर वो डिफरेंट सोच लेके पैदा हुआ है तो उसको ज़रूर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर वो सोच जो है किसी तरह से समाज को बदलने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए काम आ सकती है तो अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती हूँ हर तरीके से, जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छे कॉज के लिए काम करिए। हनूक, ईस्टर के मौके पर क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक बात अपने ज़रूर माइंड में रखें कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने घर पे ही रहें, ठीक है, और SOPs को ज़रूर फॉलो करें, खुशियाँ मनाएं, ढेरों खुशियाँ बांटें। बहुत ही अच्छा मैसेज। बड़ों की तो बात हो गई, ईद की बात हो और बच्चों की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? इस वक्त आप सेट पे देख सकते हैं, मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं जो कि ईद मना रहे हैं। तो बात करते हैं बच्चों से कि ईद कैसे मनाते हैं। अर्शिया, बहुत ही प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, क्या कहोगी, किस तरह से ईद का पहला दिन मनाती हो? हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, ईद लेते हैं घर वालों से, मजे मजे के खाने खाते हैं। ईदी की बात हो रही है तो इन्हीं बच्चों से पूछेंगे कि कितनी ईदी समेटी है। अनाया, और से आपके पास कितनी एक ईदी आपके पास जमा होगी? बहुत सारी। इस ईदी का क्या करोगी? या इस ईदी का आइसक्रीम लूंगी, जूस लूंगी, मजा कर दूंगी। बच्चों के तो मजे हो गए भाई, छोटी सी ईद पर बड़ी बड़ी ईदियां मिल रही हैं। जुरेल गौरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, काफी देर से बैठे हुए हैं। जुरेल, आप बताएं जरा, आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं? दोस्तों से मिलता हूँ। दोस्तों से मिलते हैं। कोई पार्क वगैरह कहीं आते जाते हैं? यस। कहाँ कहाँ जाते हैं? पार्क, जू। तो घर में मेहमान आते हैं ईद वाले दिन? कौन कौन आता है? अंसा, मिराज, ईसाया, जो जनाब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनका भी कहना है कि ईद बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, घरों में मेहमान आते हैं, ईदी मिलती है और ईदी को भी मुख्तलिफ कामों में उड़ाते हैं। रुक करते अपने मेहमानों की जानिब और उनसे बस आखिरी सवाल पूछते हैं कि ईद के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। दूसरी जानिब कोविड भी है, तो इस तरह से इस दफा जो ईद है वो आम ईदों से किस तरह से मुख्तलिफ है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? शमी महमूद साहब, आप बताइए। देखिए जी, ये त्यौहार जो है बेसिकली खुशी का त्यौहार होता है, कोई भी हो, चाहे ईद हो, ईस्टर हो, क्रिसमस हो। तो उसमें बुनियादी तौर पर फैमिली की गैदरिंग जो है वो होती है और सब ने मिलकर इसको बांटते हैं, आपस में खुशियां बांटते होते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है कोविड की वजह से, तो फैमिलीज को यही डिस्टेंस मेंटेन करना और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो। जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इंडोर या आउटडोर जो है वो गैदरिंग्स ना हो, तो इस लिहाज से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करती हैं, चर्चेस में जाते हैं, घरों में भी अगर आप दुआएं करते हैं तो मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें। तो ये एक मैसेज जो है वो सबके लिए है कि हमारे इस मुल्क एहसास का सबक देता है, तो इसी को अपने अंदर लेना है। गो के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना, एक दूसरे का एहसास करना है और ईस्टर मनाते हुए SOPs को ज़रूर फॉलो करें। हनूक, आप ईस्टर के मौके पर? मेरे ख्याल से सिस्टर ने और सर ने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया, तो मैं भी यही कहूँगा कि ईस्टर ज़रूर मनाएं, अपने घर वालों से, दोस्तों अहबाबों से मिलें, लेकिन कम मिलें और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। हनूक, हारमोनियम भी पास है आपके, तो आज क्या गॉस्पेल सॉन्ग सुना रहे हैं? चलें, आज इतना खूबसूरत मौका है, अच्छा दिन है, तो आज आपको एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन सुनाऊंगा, तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज। झूमे ज़मीं आसमां, आसमां झूमे ज़मीं आसमां, आसमां इब्ने खुदा है जी उठा, हर तरफ खुशी का है समा, इब्ने खुदा है जी उठा,
ہر طرف خوشی کا ہے سما، جی اٹھا جھومے زمین آسماں آسماں. زندگی کا باپ کھول کر غالب ہوا ہے موت پر، زندگی کا باب کھول کر غالب ہوا ہے موت پر. اب نہیں ہمیں فنا کا ڈر، ظلمتوں کا مٹ گیا نشان، جی اٹھا جھومے زمین آسماں آسماں. مون کو حبیب جی اٹھا، فاتح صلیب جی اٹھا. مون کو حبیب جی اٹھا، فاتح صلیب جی اٹھا. حق کا وہ نصیب جی اٹھا، جی اٹھا مسیحا مہرباں، جی اٹھا جھومے زمین آسماں آسماں. ہر طرف بکھر گئی خوشی، مل گیا پیغام مخلصی. ہر طرف بکھر گئی خوشی، مل گیا پیغام مخلصی. آسیوں کی بات بن گئی، جی اٹھا شفیع آسیاں، جی اٹھا جھومے زمین آسماں آسماں. آج ہر بشر ہے شادماں شادماں. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اریج، ان کے ساتھ موجود ہیں ہنو کرشر جو کہ ایک عرصے سے کلاسیکل سنگنگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. ساتھ میں رت ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی ان کا ساتھ دیں گی. اور اس گاسپل سانگ کو ہم بھی سنتے ہیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تالیاں بجاؤ میں تو کہوں کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ میں تو کہوں کہ یسوع زندہ ہے. مل کر گاؤ میں تو، مل کر گاؤ میں تو کہوں کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ میں تو کہوں کہ یسوع زندہ ہے. طوفانوں کو حکم سناتا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانوں کو حکم سناتا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانی ہواؤں، طوفانی ہواؤں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے. چاند اور سورج کیا ہے تارے، اس کے نقشے پا ہے سارے. چاند اور سورج کیا ہے تارے، اس کے نقشے پا ہے سارے. سب کو بتاؤ میں تو، سب کو بتاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے. بادلوں کو وہ رکھ ہے بنائے، پانی پر وہ
बादलों को वो रथ है बनाए, पानी पर वो चलता जाए। आँखें उठाओ तो, आँखें उठाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ तो, मिलकर गाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो, कहो कि यीशु जिंदा है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानों ने हमें बताया कि ईस्टर है क्या। ईस्टर ईद पाशका की ईद है। ईद क़यामतुल मसीह के तौर पर इसको मनाया जाता है। ईस्टर हमें भाईचारा, रवादारी और सब्र का पैगाम देता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ईस्टर का खसूसी प्रोग्राम यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।